اب آئیے جمعیت کے جو ذمہ دار ہیں، خادم ہیں، ہم اور آپ اور برادران وطن کے درمیان تعلق روابط، اس تعلق سے جو آج کے ہمارے اور آپ کے میزبان ہے مفتی محمد روشن صاحب قاسم دامت برکاتہم، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، تجربہ بھی ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جمعیت کے ذمہ دار خدام اور برادران وطن کے درمیان تعلق کیسے ہو، تال میل کیسے ہو، اس موضوع پہ مفتی محمد روشن صاحب دامت برکاتہم، صدر دینی تعلیمی بورڈ مطلبہ مہاراشٹر، اور آپ ہمارے میزبان ہیں، میں ان سے گزارش کا تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قال اللہ تعالی فی موضع آخر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح ہمارے آج کے اس اجلاس کے نگراں مخدوم گرامی حضرت اقدس مولانا مفتی سید محمد عفان صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے پورے مہاراشٹر سے آئے ہوئے جمعیت کے خدام اور حاضرین گرامی، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہے۔ اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جمعیت کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ یہ جمعیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جماعت ہمارے اکابر کی جماعت ہے، جس کے پیچھے قربانیوں کی لمبی تاریخ ہے، لیکن اس نعمت کا جیسا احساس ہم کو ہونا چاہیے میرے بزرگوں، ویسا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ پورا مجمع تقریباً جو ہے جمعیت کے ذمہ داروں کا ہے۔ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ذمہ داری کا احساس اگر اللہ دل میں پیدا کر دے تو پھر وہ آدمی چین سے نہیں رہ سکتا، پھر اس کی راتیں، اس کے دن جو ہے وہ ذمہ داری کو ادا کرنے میں لگتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عہدوں کا ملنا، جہاں انعام ہے اللہ کا وہاں امتحان بھی ہے، جہاں انعام ہے وہاں پر امتحان بھی ہے، کہ ہم نے تم کو یہ عہدہ دیا تھا، اس نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس میں کیا کر کے آئے ہو، ہم سے پوچھو گی میرے بھائیوں۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب امیر المومنین بنایا گیا تو انہوں نے ذمہ داری کا ایسا احساس محسوس کیا کہ وہ بالکل زمین پر بیٹھ گئے، اور کافی دیر تک اٹھ نہیں سکے، سہارا دے کر ان کو اٹھایا گیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو امیر المومنین بن گئے، بڑا عہدہ آپ کو مل گیا، کہ پہلے مجھے میرے تنا ذات کا حساب دینا تھا، اب جو ہے تو پورے ملک کا حساب مجھے دینا پڑے گا، اس کا احساس ہے۔ پھر میرے بھائیوں، وہ ذمہ داری کو انہوں نے جب نبھایا تو ایسا نبھایا کہ وہ تاریخ آپ جانتے ہیں کہ ان کی شاہانہ زندگی تھی، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے تھے اور اعلیٰ قسم کا عطر لگاتے تھے، یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جس گلی سے گزرتے تھے تو اس گلی میں خوشبو مہکتی تھی گزرنے کے بعد بھی، تو
تو لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ اس گلی سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ کپڑے کا حال یہ تھا کہ ذرا سی اس میں کہیں کچھ سلوٹ آ جاتی تو کہتے یہ مجھے نہیں چاہیے، ذرا دوسرا لاؤ۔ لیکن جب وہ ذمہ دار بنائے گئے تو ذمہ داری کا ایسا احساس ان کے دل کے اندر آیا کہ پھر ان کے کپڑوں کے اندر، ان کے قمیص کے اندر کئی پیون ہوا کرتے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کا قمیص کافی میلا تھا، تو ان کے نسبتی نے اپنے بہن سے کہا کہ ان کا آخری وقت ہے، لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے تو ذرا دوسرا قمیص بدلوا دو۔ بہن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بھائی نے دوسری مرتبہ کہا کہ دوسرا قمیص بدلوا دو، تو بہن نے کہا کہ اس قمیص کے علاوہ اور کوئی قمیص نہیں ہے ان کے پاس میں، یہی قمیص ہے، ایک ہی قمیص ہے، امیر المومنین۔ میرے بھائیو دوستو، جب انہوں نے اپنے احساس ذمہ داری کو پورا کیا تو پھر کیسا امن آیا، کیسا چین آیا، کیسا سکون آیا اور کیسی فراوانی آئی کہ لوگ ان کے زمانے میں زکوٰۃ کا مال لے کر گھومتے تھے کہ ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی غریب، یہ مال ہم کو دینا ہے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ کائے کی وجہ سے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانا۔ اور میرے بھائیو دوستو، امن ایسا آیا کہ آپ نے بہرا سنا ہوگا، اپنے بیانوں میں بھی کہا ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ میں پانی پیا کرتے تھے۔ اور آخر میں یہ ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک پرچہ فضا سے اڑتا ہوا آیا اور ان کے کفن پر گرا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کے آگ سے امان دے دی۔ یہ میرے بھائیوں کائے پر ہے، یہ صرف یہ جو ہے فکروں پر ہے کہ انہوں نے اپنے ذمہ داری کا احساس سمجھا اور اس پر عمل کیا تو ایسی فراوانی آئی اور ان کی بھی آخرت ایسی بنی۔ اور اللہ نے ان کی اولاد کو بھی ایسا چمکایا کہ وہ زندگی میں تو بہت قسمہ پرسی کا عالم تھا ان کی اولاد کا، لیکن جب ان کے انتقال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ ان کا ایک ایک بیٹا 300 گھوڑے ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں مجاہدین کے لیے دیا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی ایک طرح کی اجاڑی، اپنے اولاد کو مال دولت دے کر نہیں چھوڑا، دین دے کر چھوڑا۔ اور جو ان سے پہلے بادشاہ گزرے تھے انہوں نے دنیا دے کر چھوڑا۔ تو تاریخ کا لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی عجیب منظر دیکھا کہ جن بادشاہوں نے اپنے اولاد کو کروڑ پتی بنا کے چھوڑا تھا تو ان کی اولادیں مصر کی جامع مسجد کے سیڑھیوں کے پاس میں رکابی لے کر، کٹورا لے کر کھڑے رہتی تھی، اور جو لوگ نماز پڑھ کے نیچے اترتے تھے ان سے کہتی تھی کہ یہ مسجد ہمارے دادا نے بنائی، اللہ کے نام پر ہم کو کچھ دے دو۔ جنہوں نے اپنے ذمہ داری کے احساس کو نہیں جانا، اس پر عمل نہیں کیا، اپنے ذات کو چمکایا، اپنی اولادوں کو چمکایا، خوب مال دولت دے کے چھوڑے تو اللہ نے ان پر ایسا فقر و فاقہ لایا۔ اور جنہوں نے اپنی ذمہ داری کے احساس کو پورا کیا، اس کو احساس کو جگایا، اس پر عمل کیا تو ان کی اولاد کو اللہ نے ایسی فراوانی دی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، آپ کو کیا میں ایسی باتیں کہوں، لیکن دکھ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے صدر لوگ پروگرام شروع ہونے کو 1.5 گھنٹہ ہوتے آ رہا ہے، اب پہنچتے ہیں، بیٹھے مجمع میں سے بار بار اٹھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم سے کام نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ قربانی چاہتا ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے قربانی چاہتا ہے، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ ہم کو ہٹا کر دوسری قوم کو نہ لے کر آ جائے۔ ابھی چند سال پہلے جو ہے RSS نے دہلی کے اندر ایک ادھیویشن بلایا، 1500 ممبروں کو دعوت دی، 1468 ممبر جو ہے برابر وقت پر 10 بجے بلایا، 10 بجے پہنچ گئے، 32 لوگ نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی ماں سخت بیمار ہے، کسی کا کچھ ہو گیا۔ یہ 32 ایسے نہیں پہنچے، یہ 32 بھی پہنچے ہی گویا، ہے نا، 100% ان کا مجمع پہنچا۔ اور ہمارا حال دیکھیے کہ ہم کو 3 گھنٹے کا پروگرام مشکل ہو جاتا ہے،
میرے بھائیوں اس سے کام نہیں چلنے والا، اور یہ ہماری غفلت سے ہم نہیں جاگے تو اب جو ہمارے صدر محترم مولانا محمود مدنی صاحب وہ بالکل جو ہے تو اس معاملے میں بہت اسٹک ہو گئے ہیں، اور ہم کو نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کو لائن پر لانا پڑے گا، اس لیے ہم دل و جان سے آ جائیں لائن پر، اخلاص کے ساتھ میں آ جائے۔ بعض جگہ ہمارے جمعیت کے 5% لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ بالکل تندہی کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں، وہاں کی جمعیت چمک رہی ہے، وہاں کی تحصیلیں چمک رہی ہے، بڑا اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تحصیلیں، ابھی کوکن کے بارے میں بات کی گئی تو ماشاءاللہ 4-4 لاکھ روپے انہوں نے جو ہے تو وہاں کے تعاون کے لیے لا کے دیے۔ محنت کرے تو سب کچھ ہے، اور نہیں محنت کرے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے، درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے بھائی سب کوشش، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ دوسرا جو میرا عنوان ہے وہ میرے بھائیوں وہ بھی بہت اہم ہے کہ برادران وطن سے ہمارے روابط، ہم نے ان کو غیر کہہ کر بالکل جو ہے ہمارے کھاتے سے گویا نکال دیا۔ ابھی میرے پاس میں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہے، یہ بیان اس وقت کا ہے، یہ 2016 کا جو صدر صاحب کا انتخاب ہوا تھا، اب اس کے بعد میں یہ انتخاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت اس میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ ملک تقسیم ہوا اور پڑوس کا ملک جو ہے اسلام کے نام پر لیا گیا، وہاں ہم کو اسلام کے نام پر ساری سہولتیں تھیں، پھر ہمارے اکابر نے اس ملک کا انتخاب کیوں کیا؟ ہمارے اکابر کو ایسا پریشان کیا اس امت نے میرے بھائیوں کہ پگڑیاں گرائی، پگڑیوں پر پیر دیے، داڑھیوں میں شراب پھینکی، کیسے کیسے نعرے لگائے ان کے خلاف، لیکن اس کے باوجود ہمارے اکابر نے اس ملک کا انتخاب کیا کہ یہیں جئیں گے اور یہیں مریں گے۔ کیوں اس ملک کو منتخب کیا جبکہ ساری سہولتیں وہاں پر مل سکتی تھی ہم کو؟ ہمارے مولانا بیان میں کہہ رہے بھائی جان کہ جہاں بہت ساری وجہ ہے، وہاں ایک وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کفر شرک بہت زیادہ ہے، یہاں کی اکثریت جو ہے وہ کفر اور شرک پر زندگی گزار رہی ہے، اس لیے انتخاب کیا کہ ان برادران وطن تک ہم کو توحید کی رسالت کی دعوت پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے کھاتے میں عام طور سے نہیں ہے۔ بھائی جان اس میں یہ بھی کہہ رہے کہ تم سمجھو گے کہ میں موضوع سے ہٹ کر بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بہت بنیادی بات ہے جو فرما رہے میرے بھائیوں، ان سے رابطہ، ان سے تعلق یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو حالات پہلے جیسے نہیں ہیں، حالات اس وقت جو ہے یہ واٹس ایپ اور یہ میڈیا، اس کی وجہ سے دیہاتوں کے اندر بھی ساری چیزیں پہنچ جا رہی ہیں۔ ان کو ہمارے مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں لانا اور یہاں کا نظام دکھانا انتہائی درجے ضروری ہے۔ آپ اس بات کو ذرا بہت سیریس لیں۔ ابھی ہم نے جو ہے کچھ مساجد کے اندر مسجد پریچے کے نام سے یہ کام کو شروع کیا ہے، الحمدللہ لگ بھگ 100 کے قریب دیہاتوں کے اندر یہ کام ہوا ہے، اور ذرا سی دعوت دو ان کو تو دیوانہ وار وہ چل کر آ جاتے ہیں، اور بلاؤ ان کو 7 بجے کے 7 بجے آپ کا پروگرام ہے مسجد میں تو وہ 6:30 کو آ جاتے ہیں۔ بہت سارے تعجب کے ساتھ میں پوچھتے ہیں کیا ہم مسجد میں ہماری انٹری ہو سکتی ہے؟ ان کو یہ سمجھائے گا کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے، تم ناپاک ہو، تم ایسے ہو۔ وہ ایک صاحب جو ہے سیرت پر کتاب لکھ رہے 80 جلدوں کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک گھڑی کا وہ اس کے اندر عمل ڈال رہے ہیں کہ آپ تہجد میں اٹھے، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا۔ پورے اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو ایسا محفوظ کر کے رکھا کہ ویڈیوگرافی کے زمانے میں کسی امریکہ کے صدر کی بھی زندگی ایسی محفوظ نہیں جو ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی انہوں نے لیا ہے کہ ہمارے نبی کی مسجد نبوی وہ کبھی بھی غیر مسلموں سے خالی نہیں رہی، اور پروف کے ساتھ میں لیا، اور نبی کے ماننے والوں کی مسجد کبھی بھی غیر مسلم نہیں اس کے اندر۔ اتنا میرے دوستوں ہم سیرت سے یہ ہو گئے، ان کو جب ہم مسجد میں بلا رہے ہیں
تو جب مسجد پریچے کے نام پر ان کو بتا رہے کہ مسجد یہ ہوتی ہے، یہ ممبر ہے، اس پر یہ کیا جاتا ہے، یہاں نماز پڑھائی جاتی ہے، یہ وضو ہوتا ہے، اذان اللہ اکبر کا میننگ کیا ہے، ان کو اللہ اکبر کا میننگ بتا رہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا مالک سب سے مہان ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو پروگرام کے بعد میں کتنے لوگ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، میرے دوستو اس ملک میں فرقہ پرست چند ہے، باقی یہاں کا جو ہمارے برادران وطن ہیں بہت اچھے ذہن کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہ چند مٹھی بھر لوگ جو ہے ان کے ذہن کو ایسا خراب کر رہے ہیں۔ تو وہ ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو تم نے اللہ اکبر کا میننگ یہ بتائے، لیکن وہاں تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ اس دیش کے اندر اکبر بادشاہ کی گورنمنٹ دوبارہ قائم ہو، مسلمان کا 5 مرتبہ بول رہا ہے بولے اپنے کو چڑھانے کے لیے۔ نہیں، یہ اپن جو اس پر پچ کر رہے ہیں، راہیں بھر رہے ہیں، اس سے کام نہیں چلنے والا میرے بھائیو۔ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے برادران وطن کو اللہ اکبر کا ترجمہ اور اس کا میننگ بھی آج تک نہیں بتایا۔ ایک صاحب کہنے لگے بولے ہم کو اس کا یہ ترجمہ بتایا گیا کہ ان کو کاٹنے کے لیے تلوار نکالو۔ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا؟ اگر صحیح چیزیں میرے بھائیوں نہیں بتائیں گے ہم تو پھر غلط چیزیں گھس رہی ہے دماغوں کے اندر۔ ایک جگہ پروگرام میں یہ کہا کہ مولانا جی سچی سچی بتاؤ، ہم کو یہ بتایا گیا کہ مسلمان جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھتا ہے تو پہلے 11 گائے کاٹنا پڑتا، اس کا خون جمع کرنا پڑتا اور وہ اس کے بنیاد میں ڈالنا پڑتا۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ ہم کو ایسا بتایا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی، ہے ایسی بات؟ لیکن ہم صحیح بات نہیں بتا رہے تو غلط باتیں ایسی بتائی جا رہی ہے۔ میرا وقت ختم ہوتے آ رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو تھوڑا آپ مسجد کے قریب لاؤ تو یہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کتنے لوگ پوچھتے ہیں مسجد پریچے کے پروگرام کے بعد میں کہ مولانا صاحب اکھاڑا کہاں ہے؟ ہم کو بتایا گیا کہ مسلمان 5 ٹائم جو ہے مسجد میں جا کے تلواریں اور بھارے چلانا سیکھتا ہے، وہاں پر اکھاڑا ہے۔ نہیں بھائی، تم رات کے دن کے کبھی بھی آ جاؤ، اپنے ہاتھ سے چیک کرو، کہیں آپ کو یہ نظر آنے والا نہیں۔ یہ قوم میرے بھائیوں بہت ہی بھولی بھالی ہے۔ جو قوم 36 کوٹی معبودان باطل کی عبادت کرتی ہو تو ہم ان کو اللہ کے گھر میں لائیں گے تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرے گی؟ بولو بھائیوں۔ مزاروں کا ہم نے سروے کیا تو مزاروں کے اوپر 80% برادران وطن آتے ہیں اور 20% ایمان والے آتے ہیں۔ مزاروں کے دروازے ہم نے ان کے لیے کھول دیا تو کتنے آ رہے ہیں وہاں پر؟ مسجدوں کے دروازے بند کر دیا تو مسجدوں میں قصوروار کون ہے میرے بھائیوں؟ ابھی تک چل گئی۔ اب حالات بہت خراب ہے۔ اگر ہم ہوش میں نہیں آئے اور ان کو قریب نہیں کیا میرے بھائیوں تو جب کبھی بھوچال آئے گا اس ملک کے اندر تو وہ لوگ جہاں ان کی آبادی زیادہ ہے اور ایمان والوں کے 10 مکان ہیں، 15 مکان ہیں، پھر حالات بہت بگڑیں گے۔ اس لیے ہم جو ہے اس بات کو بہت سیریس انداز سے لیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کون کون اپنے اپنے مقام پر جا کر مسجد پریچے کا پروگرام لیں گا، صرف ہاتھ اونچے کرو۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔